یاد رمضان قسط نمبر 2۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ پہلے اسے سنیے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عبادتوں، ریاضتوں، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے رمضان مبارک کا 6 ماہ پہلے ہی انتظار کرتے رہتے۔ ایسے ہی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ رمضان مبارک سے صحت و عافیت کے ساتھ ملنے کی دعا، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یعنی اے اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے ماہ رمضان سے ملا، مانگتے رہتے ہیں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ نے پچھلے سال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ماہ رمضان مبارک کی مختلف تحریرات کا مجموعہ بنام یاد رمضان جاری کیا تھا۔ الحمدللہ اب اس کی دوسری قسط پچھلے یعنی 1444 ہجری ماہ رمضان کے بابرکت ایام کی یادوں پر مشتمل بنام یاد رمضان قسط 2 پرنٹ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ امیر اہل سنت روزانہ ایک مدنی پھول، حدیث پاک، کسی بزرگ کا فرمان یا کوئی قول لکھ کر ایک اسلامی بھائی کو عنایت فرماتے تھے۔ الحمدللہ یہ پورے ماہ رمضان کی یاد بصورت تحریر محفوظ ہو گئی۔ پہلی قسط کی طرح اس قسط میں بھی یہ حسین انداز اپنایا گیا ہے کہ جو ماہ رمضان کی تاریخ ہے وہی صفحہ نمبر ہے، اور جو صفحہ نمبر ہے وہی ماہ رمضان کی تاریخ ہے۔ بعض تحریرات میں قدر ترمیم ہے، البتہ سب مدنی پھول پہلی قسط سے مختلف ہیں۔ مزید امیر اہل سنت کے دینی مسائل کے متعلق مختصر کلپس کے QR کوڈز ہر صفحے پر دیے گئے ہیں، انہیں اسکین کر کے مختلف موضوعات کے بارے میں سوالات کے جوابات کی صورت میں دینی مسائل سیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کریم اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے بے حساب بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ یاد رمضان، آیا رمضان آ گیا ماہ رمضان، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شریف آتا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے رمضان مبارک میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ یاد رمضان، بھوک پیاس برداشت کرنا اور راتوں کو جاگنا آسان ہے، مگر برے اخلاق کا علاج بہت مشکل ہے۔ جھوم جاؤ گناہ گارو، اب بخش دے گا کرم سے پیارا رب، مرحبا آ گیا ماہ غفراں، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ اللہ یاد رمضان 3 رمضان، وضو کے بعد داڑھی میں کنگھا کرنا فقیری یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ اللہ یاد رمضان نمبر 4، قرض کا نقصان، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرض دین کا عیب ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں قرض کا ٹینشن عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ اللہ یاد رمضان نمبر 5، حضرت ربیع بن خثیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ بیماری، دوا و شفا کیا ہے؟ عرض کی نہیں معلوم۔ فرمایا بیماری گناہ، دوا توبہ و استغفار، اور شفا یہ ہے کہ گناہ سے ایسی پکی توبہ کرو کہ پھر اس کی طرف نہ لوٹو۔ باغ جنت خدا سے پائے گا، نار دوزخ میں وہ نہ جائے گا، جو بھی ہے عاشق ماہ رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ نمبر 6 رمضان، اللہ یاد رمضان،
الحمدللہ الکریم، آج رمضان مبارک کی چھٹی رات کے تقریباً 1:45 بجے ہیں۔ مدنی مذاکرے سے فارغ ہو چکا ہوں۔ آج یہ حدیث پاک بھی بیان کی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹالم ٹول کرنا ظلم ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ نمبر 7، رمضان اللہ یاد رمضان، دعائے افطار کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علی، جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے رزق سے افطار کیا، تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 8، رمضان اللہ یاد رمضان، متقی کون؟ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک متقی یعنی پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک وہ غصے اور لالچ سے نہ بچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، رمضان اللہ یاد رمضان، غم کم کرنے کا نسخہ۔ ارشاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل بڑھے گی۔ رمضان کریم کا دوسرا جمعہ مبارک۔ نمبر 10، رمضان اللہ یاد رمضان، سے نو ٹو اپریل فول۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے جس میں وہ تجھے سچا سمجھتا ہو اور تو اس میں جھوٹا ہو۔ اس میں جھوٹ بھی ہے اور دھوکا بھی۔ نمبر 11، رمضان اللہ یاد رمضان، درود پاک کی برکتیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود آئینہ ایمان کی جلا یعنی چمک اور لا علاج امراض کی دوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 12، رمضان اللہ یاد رمضان، بدگمانی کے گناہ سے بچیے، یہ دنیا میں بھی رشتے اور تعلقات خراب کرتی ہے، قوت القلوب میں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدگمانی دوست کو دور کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13، رمضان اللہ یاد رمضان، جب کوئی معافی مانگے تو دل بڑا رکھ کر معاف کر دینا چاہیے، کہ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا۔ 14، رمضان اللہ یاد رمضان، نیکوں کا تذکرہ کرنے کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر الصالحین کفارۃ، یعنی نیک بندوں کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ یعنی مٹانے والا ہے۔ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے۔ 15، رمضان یاد رمضان، امام حسن رضی اللہ عنہ کا جشن ولادت مبارک۔ 15 رمضان یوم ولادت۔ فرمانے امام حسن رضی اللہ عنہ، بے شک سب سے بڑی عقل مندی پرہیزگاری اور سب سے بڑی بے وقوفی گناہ و بے حیائی ہے۔ 16، رمضان اللہ یاد رمضان، اپنی واہ واہ چاہنا دنیا و آخرت دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ 17، رمضان اللہ یاد رمضان، فرمانے بی بی عائشہ، جب کوئی بندہ گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ توبہ کرے اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔
18 رمضان اللہ یاد رمضان اپنی عبادت یا اچھی صورت یا دولت پر اترانے والے خطا پر ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کریم نے عنایت فرمائی ہیں، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ 19 رمضان اللہ یاد رمضان نعت خوانی عمدہ عبادت ہے۔ نعت خواں کو حب جاہ و مال سے پاک اور با اخلاق و با کردار ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 20 رمضان اللہ یاد رمضان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس مسلمان میں علم دین حاصل کرنے کی حرص اور اس کا شوق ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ الوداع اشرۂ مغفرت الوداع۔ 21 رمضان اللہ یاد رمضان بول کر پچھتانے سے نہ بول کر اور کھا کر پچھتانے سے نہ کھا کر پچھتانا اچھا۔ 22 رمضان اللہ یاد رمضان مسجد میں ہنسنا منع ہے کہ قبر میں تاریکی یعنی اندھیرا لاتا ہے۔ موقع کے لحاظ سے تبسم یعنی مسکرانے میں حرج نہیں۔ رمضان کا چوتھا جمعہ مبارک۔ 23 رمضان یاد رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24 رمضان اللہ یاد رمضان عربی کہاوت من ہوا ناصحک خیر لک ممن ہوا مادحک، یعنی تجھے نصیحت کرنے والا تیری تعریف کرنے والے سے بہتر ہے۔ الوداع الوداع آہ رمضان۔ 25 رمضان اللہ یاد رمضان فرمانے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے جب نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے سے افضل جانو۔ لیلۃ القدر آ گئی، کیا رحمت سبحان ہے، دوست تو رخصت ہوئے دیکھو چلا رمضان ہے۔ الوداع ماہ رمضان۔ 26 رمضان اللہ یاد رمضان رمضان دنیاوی امتحان میں نمایاں کامیابی پانے والا قابل رشک نہیں، حقیقت میں قابل رشک وہی ہے جو جنت میں داخلہ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ 27 رمضان اللہ یاد رمضان انسان جتنا دنیاوی پریشانیوں سے خوف زدہ ہے اتنا ہی اخروی پریشانیوں سے بھی ڈرے تو اللہ پاک کی رحمت سے دونوں ہی سے بچ جائے۔ حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع رمضان۔ 28 رمضان اللہ یاد رمضان اے ماہ رمضان الوداع فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مقاصد میں کامیابی پانے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ اے ماہ رمضان الوداع۔ 29 رمضان اللہ یاد رمضان فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ علمی نہ کی کچھ بندگی از بس ہے کہ شرمندگی، واہ حسرتا ماہ مبارک الوداع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 30 رمضان اللہ جمعۃ الوداع مبارک۔ الہی آ گیا رمضان کا آخری جمعہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، اللہم آمین۔ الوداع والوداع یا شہر رمضان۔ 1 شوال المکرم اللہ عید مبارک۔
عید ان کی نہیں جنہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے، عمدہ ڈشیں کھائیں اور بن ٹھن کر سیر و تفریح کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اللہ پاک کی پکڑ سے ڈر کر توبہ کی، نیکی کی راہ اختیار کی اور گناہ سے دور ہو گئے۔ تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ پاک آپ کی اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ عید مبارک۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ الحمدللہ، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ امیر اہل سنت الحاج ابو اسید عبید رضا مدنی مد ظلہ العالی کی جانب سے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ الکریم، لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ رسالہ پڑھ یا سن کر امیر اہل سنت یا خلیفہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ پاتے ہیں۔ یہ رسالہ آڈیو میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net یا ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک ایپلیکیشن سے فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ثواب کی نیت سے خود بھی یہ پڑھیں، سنیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کریں۔